بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مرکز تحفظ اسلام الہند کے زیر انتظام تقریباً 40 دن سے آن لائن کانفرنس کا جو سلسلہ چل رہا ہے بیانات کا، مسجد اقصی اور بیت المقدس کے موضوع پر، آج اس کا بتایا گیا کہ آخری دن ہے، اور آج بھی ہمارے بہت سے اکابر کے بیانات ہوں گے۔ ہمارے عزیز حافظ فرقان صاحب نے اور ان کے رفقا نے حکم دیا کہ یہ گناہگار بھی اس میں حصہ لے۔ اپنی سعادت سمجھ کر چند منٹ کے لیے حاضر ہوں اور کچھ عرض کرتا ہوں۔ مسجد اقصی کا مسئلہ دنیا کے ان مسائل میں سے ہے جن کے سلسلے میں کسی بھی انصاف پسند کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے مسلمان اور دیگر اقوام کے وہ تمام لوگ جو کسی معاملے کو اپنے مفادات سے ہٹ کر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انصاف کے ساتھ سوچنے کی ان کے اندر کچھ بھی رمق باقی ہے، وہ سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ بیت المقدس یا مسجد اقصی یا فلسطین میں اسرائیل کا وجود کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے، وہ قطعی طور پر غیر قانونی ہے، اور فلسطینی قوم پورے طور پر مظلوم ہے۔ غالباً دنیا کے کسی اور مسئلے میں دو رائے ہو سکتی ہوں گی انصاف پسندوں کی بھی، لیکن فلسطین کے مسئلے میں اس طرح کا کوئی اختلاف ممکن ہی نہیں ہے۔ جس انداز سے دنیا کی طاقتوں نے، جن کی سربراہی پہلے برطانیہ کرتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ وہ امریکہ کی طرف منتقل ہوئی، جس انداز سے انہوں نے اسرائیل کو یہاں وجود دیا اور اس کا قبضہ کرایا، وہ صرف 20ویں صدی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا ایک بدترین اور غیر منصفانہ واقعہ اور سخت المیہ ہے، اور پھر اسی کے برگوبار آج تک ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ غزہ میں فلسطینی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ غالباً دنیا میں سمجھ رکھنے والا کوئی بھی آدمی، حالات سے واقفیت رکھنے والا کوئی بچہ بھی اس وقت اس صورتحال سے ناواقف نہیں ہے۔ لیکن جو ہم سب کے لیے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمان اور دنیا کے قلب میں، تقریباً قلب میں واقع مسلم حکومتیں، مسلم سلطنتیں، جن کی تعداد 50-60 کے درمیان ہے، وہ سب مل کر بھی اس مسئلے میں مسلمانوں کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ساری دنیا کا عام مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ شاید حکمرانوں کے اور ان کے خاندانوں کے دل بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ جانے ان کی کیا مجبوریاں ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو تاریخ ہمیں سمجھاتی ہے جس کی روشنی میں ہم ان کی مجبوریوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے اپنے تمام اقدار یا اپنے خیالات یا اپنی رائے یا اپنے نظریے کو قربان کر کے حکومت سے چمٹے رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مسلمان کے لیے تو دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہونا اصل ہے، اور جب اس راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بنے تو چاہے وہ اپنا اقتدار ہو، اسے قربان بھی کیا جا سکتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ لیکن اس حد تک جانے کی توقع کہاں سے کی جائے ان حکمرانوں سے جو اپنے تمام فیصلوں میں دنیا کی ان طاقتوں کے دست نگر ہیں جو سارے مسائل پیدا کرنے والے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے جس سے اس وقت مسلمان گزر رہے ہیں۔
لیکن اس سلسلے میں ایک دو باتیں ہماری توجہ کی مستحق ہیں۔ ہم مسلمان، عام مسلمان دنیا کے مختلف ملکوں میں رہ کر کیا کر سکتے ہیں، یہ بالکل ظاہر ہے۔ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج یا اپنے کرب کا اظہار، اس میں مسلمان الحمدللہ پیچھے نہیں ہیں۔ اور کیا علماء اور کیا غیر علماء، ہر طبقے کے اہل ایمان نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور بلا شبہ یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ جس سے دنیا کی رائے عامہ پر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے اور مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز قابل توجہ یہ ہے کہ جس دشمن سے ہمارا واسطہ ہے وہ بہت شاطر ہے، اور وہ اپنے اقدامات کے لیے بہت پہلے سے اور بہت باریکی سے اور بھرپور تیاری کرتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے مسئلے میں ہوں یا دنیا کے اور خطے میں کسی بھی خطے میں رہنے والے مسلمانوں کے مسائل ہوں، یہ سب کم از کم ان کی بنیادیں 100 برس پہلے رکھی جا چکی تھیں، اور یہ گویا اسلام دشمن طاقتوں کے 100 برس پرانے منصوبوں کے شاخسانے ہیں۔ تو اسی کا ایک حصہ یہ تھا مجھے خاص طور سے جس پر متوجہ کرنا تھا کہ امریکہ نے کافی عرصہ پہلے سے یہ وتیرہ بنایا کہ دنیا کی مختلف تنظیموں کو انہوں نے دہشت گرد قرار دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور اقوام متحدہ سے اس کو تسلیم کرا کر دنیا کی مختلف حکومتوں کو بھی اس پر مجبور کیا کہ جس کو وہ دہشت گرد کہیں اس کو دنیا کی حکومتیں دہشت گرد مان لیں، اور جو ان کے نزدیک امن پسند ہو اس کو امن پسند مانا جائے۔ تو اسی تقسیم میں یا اسی کیٹیگری میں حماس کو بھی دہشت گرد تنظیم میں شامل کیا گیا، اور صورتحال اب یہ ہے کہ مسلم ممالک کے حکمراں بھی اسی نقطے کی بنیاد پر حماس کا ساتھ دینے سے، دوسرے لفظوں میں فلسطینیوں کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ یہ تو حماس کی قیادت میں ہو رہا ہے۔ اور بالکل جو آج کی تازہ خبر ہے، غالباً کل اقوام متحدہ میں جنگ بندی کے سلسلے میں جو قرارداد پیش کی گئی، اس کو امریکہ نے ویٹو کیا ہے اسی بنیاد پر کہ اس سے حماس کو تقویت حاصل ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پہلے سے کی گئی تیاری ہے، اور ایک ٹیکنیکل الجھاؤ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، وہ پیدا کر کے اپنی بات کہنے کا ایک انداز ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مقصد کیا ہے اور ارادے کیا ہیں، لیکن وہ اس کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں، اور آپ کو الفاظ ہی کے ذریعے بہرحال وہ گھیرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس سے سبق حاصل کر کے ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی معاملے میں اگر آپ کے خلاف پروپیگنڈے شروع کیے جاتے ہیں تو آپ مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ہم پر فٹ نہیں ہوتا، ہمیں اگر دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے تو ہم تو دہشت گرد نہیں ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، لہٰذا ہم پر یہ فٹ نہیں ہوگا اور کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ زمانہ میڈیا کا اور پروپیگنڈے کا زمانہ ہے، اس کی وجہ سے اچھے آدمی کو آسانی کے ساتھ، اچھے انسانوں کو آسانی کے ساتھ بدنام کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کسی آدمی کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور یوں ہی سب کے سامنے آ کر ماریں تو لوگ اس کی حمایت کریں گے، لیکن اگر آپ اس کو چور کہہ کر مارنا شروع کریں تو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ دنیا کی طاقتیں پہلے پروپیگنڈا کر کے بدنام کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ اقدام کرتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا نقطہ تھا جو حماس کے تعلق سے جو پالیسی چل رہی ہے اس کی وجہ سے ذہن میں آیا، ورنہ فلسطین کا مسئلہ تو بہرحال ایک سنگین ترین مسئلہ ہے، اور دنیا کی طاقتوں کی بے انصافی کا مسئلہ ہے۔ وہ جو بہت پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا، یہ ایک بالکل گویا نقطے کی بات ہے، قانونی بات ہے کہ اگر تم اس بنیاد پر کہ یہاں پہلے یہودی رہتے تھے، وہ حاکم بھی رہے ہوں گے کسی زمانے میں یا نہیں رہے لیکن رہتے تھے، ان کا وطن تھا، لہٰذا اب دوبارہ ان کو اس وطن میں رہنے کا موقع ملنا چاہیے اور یہاں کے رہنے والوں کو پریشان کر کے نکال کے ملنا چاہیے۔ تو اگر یہی بات ہے تو پھر اسپین پر مسلمانوں کی عربوں کی حکومتیں رہی ہیں 500-800 سال، پورے اسپین پر 400-500 سال اور ٹکڑوں کی شکل میں پھر 200-300 سال، تو کیوں اس پر اہل عرب کا حق تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ اور اگر یہی کرنا ہے تو پھر تو ساری دنیا میں خربطہ ہو جائے گا کہ جو
پرانی اقوام کسی جگہ سے کبھی پہلے منتقل ہو چکی ہیں، وہ واپس آنے کا ارادہ کریں اپنے سابق وطن میں اور ان کو حق دیا جائے، اور جو موجودہ وہاں کی رہنے والی اقوام ہوں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، بے گھر کر دیا جائے، تو کیا اس کی کوئی قانون اجازت دے گا، یا دنیا کی کہ کسی انسان کی عقل بھی اس کو صحیح تسلیم کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ہم مسلمان اس وقت جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے حالات پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، خود فلسطین والوں کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی۔ فلسطین والے اس معاملے میں جس طرح سے ایمان اور بہادری کی مثالیں قائم کر رہے ہیں وہ بالکل تسلیم ہے، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے شک کرنے کی، لیکن وہاں بھی ایسا ایک عنصر موجود ہے جو اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہی کام دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ہی سے کچھ اپنے لیے ایجنٹ تیار کر لیے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو خراب کیا جاتا ہے۔ فلسطین میں مدتوں سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ ان طاقتوں کے خریدے ہوئے لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور مسئلہ فلسطین کو اور مسلمانوں کے وہاں کے معاملات کو پس پش ڈالنے میں مدد کر رہے ہیں۔ تو وہاں کے قائدین کو ظاہر ہے وہ پہلے سے اس میں ہوشیار بھی ہوں گے، لیکن صرف حالت جنگ میں نہیں بلکہ حالت امن میں بھی اس طرح کے نقطوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے معاشرے کو پاک کیا جائے، یا کم از کم ایسے لوگوں کو متعین کر کے واضح کیا جائے، پہچان ان کی کرا دی جائے، تاکہ کوئی عام آدمی، کوئی ایمان والا آدمی ایسے لوگوں کا شکار نہ ہو۔ اس طرح کے معاملات ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو متعین کر کے ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے مسائل اور زیادہ بگاڑ کا شکار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ بے شک اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن دنیا میں ہر جگہ مسائل ہیں۔ ان سارے مسائل کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے صحیح رخ پر اور صحیح راستے پر قائم نہیں ہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جن جن ممالک میں رہتے ہیں ان ممالک کے قوانین کی پابندی یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن قانون کی پابندی کرتے ہوئے بھی تو شریعت کے بہت سارے احکام پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ہم مسلمانوں نے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اور ان کے صحابہ کرام کے طریقے کو بہت زیادہ چھوڑ رکھا ہے، پس پش ڈال رکھا ہے، اور ہم اپنے حصے کا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر ہم مدد مانگتے ہیں اور واویلا بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جو کام کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں عام طور سے ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے حصے کا کام پورا کرے اسباب کے درجے میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ ہمارے درمیان تو ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو رجوع اللہ کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے، یا یوں سب کہتے ہیں کہ دعا سے کیا ہوگا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے اس میں دعا اور اللہ کی طرف رجوع بھی ایک اہم حصہ ہے، اگرچہ تنہا وہ کافی نہیں ہے، یعنی تنہا اس پر اکتفا کرنا یہ حضور کی سنت نہیں ہے۔ اس بات کو اگر ہم مسلمان سمجھ لیں اور اپنے کاموں میں اور اپنے مستقل پروگراموں میں، مستقل جو ہمارے کرنے کے کام ہیں جس کو طویل مدتی منصوبوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، ان میں اس چیز کو سامنے رکھیں تو کچھ حالات بدلنے کی راہ پر آئیں گے۔ ورنہ اس وقت تو صحیح بات یہ ہے کہ دوسری طاقتوں نے جو کچھ تیاریاں کی ہیں، لمبی تیاریاں، طویل مدتی تیاریاں، ان کے برگوبار وہ حاصل کر رہی ہیں، اور ہمیں ان کے نتائج کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ فلسطین کے مسئلے میں سچی بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں دلوں میں آتی ہیں اور جذبات مشتعل بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف جذباتی باتیں کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ دل دکھے ہوئے ہیں، ایسے حالات میں اللہ کی طرف ہمیں رجوع بڑھا دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ جس جگہ کے مسلمان جو کچھ اس مسئلے میں کر سکتے ہوں ان کو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی بساط کے مطابق جیسا ان سے ہو سکا ہے اپنی رائے کا اور اپنی حمایت کا اور ان کے ساتھ اپنی تائید کا اظہار کیا ہے۔ تو مرکز تحفظ اسلام نے یہ مسلسل پروگرام کر کے اس رائے کو پہنچانے میں اور اس رائے کے بنانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ہمارے بڑے حضرات جو کچھ بھی
ارشاد فرمائیں، اس کو سمجھ کر اور حالات پہ نظر کر کے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سارے مسلمانوں کو، چاہے وہ علماء ہوں یا دیگر مسلمان ہوں یا حکمراں طبقہ ہو، سب کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔